اس میں الفاظ ہے کہ یمن سے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ منگوائے حجۃ الوداع کے موقع پر. 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پہ. 63 اونٹ, اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں, اور باقی 37 جو ہے وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنا ہے. تو 63 میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے 63 سال ہیں, آپ نے پورے سال ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے. اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ 100 کے 100 اونٹ نہر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی جائے, اور وہ ساری 100 کی 100 بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں, ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے. اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا. تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی, نبی علیہ السلام کے آخری حج کا بیان, حجۃ الوداع. تو اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کیا ہے. لہذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے. بھائی سنت ہے کریں, تو یہ سنت ہی ہے, واجب نہیں ہے, لیکن سنت موقدہ ہے, سنت دائمہ متواتر اور مسلسل بھی ہے. تو وہ صاحب استطاعت ہے, ضرور کریں. جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کریں. اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے؟ قربانی کیوں نہ دے جی, کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں. یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں, انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ اکویٹی تو ان کی 40% ہے, 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے. یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سکی کھا کے گزارا کر رہا ہے, اس کو مقروض کہا جاتا ہے. کروڑ پتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا. تو وہ اس طرح نہیں ہے, قرضہ اٹھا کے آپ کریں. یہ کمیٹی آپ نے قرضے ہی تو ڈالی ہوتی ہے, کمیٹی ڈال لیں. بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں, اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو. اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے. یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے. آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے. تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے. ضروری ہے کہ آپ نے بکرا ہی لینا ہے, بیل میں حصہ ڈال لیں. تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے, اگر ایک سپوز لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے, تیسری یا چوتھی, اور 10,000 روپیہ مہینہ ہے, تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو 40,000 اس کو جمع کروایا ہے نا کمیٹی والے کو. 60,000 تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں, لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے. تو 60,000 کے تو آپ بھی مقروض ہیں. تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا. یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں. ان کی سنت کو زندہ رکھا, ان کی سنت آپ نے زندہ, سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں, ریاکاری کے لیے نہیں. جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ, یہ ٹی وی چینلز میں شروع ہو جائے گا. وہ کراچی میں ایک بندہ ہے, وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر 30 منزل پہ 4تھی منزل پہ چڑھا لیتا ہے, پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے. اس طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے, اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں. اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری ہوئی تو امال برباد ہونے کا خدشہ ہے. مسند عمل میں حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, حالانکہ پڑھی نماز ہے. دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. یہ صدقہ ہی ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا, تو اس نے شرک کیا. یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے, دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام ہے. تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. قرضہ کیا, آپ کو سب مر چلے ہیں قرضہ اٹھا, کمیٹی ڈال لیں, پلان کریں قربانی کے لیے. اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1,000 روپے علیحدہ کیا ہو نا, سال بعد 12,000 روپے بن جاتا ہے, آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے ہیں. تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہوئے ہیں نا, بچوں کی فیس, بچوں کی فیسیں آج کل 2,000 سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر, تو 24,000 روپے تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں. تو سال میں 1,000 روپے علیحدہ کر کے آپ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر سکتے. کرنی چاہیے. ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے, ضرور اٹھائیں, کریں, کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا, آپ آسانی سے اتار لیں گے. 12-13,000 روپے کیا چیز ہے. اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے, تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا ہاتھ بھی نہ ڈالیں آپ. ٹھیک ہے, نارمل قربانی کر لیں. بھی اگلا سوال ہے,
اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں. دیکھیں یہ فضیلت ہے. ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے, وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے. پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی المستدرک للحاکم میں ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے, بکری یا بکرا, لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں تم کیوں ایک. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے. یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے یہ, تو وہ صحابی کہتے ہیں اب مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں, اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں, ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے. ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے. اب آپ کو گھر ایسا لے آئیں گے جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں, وہ 5 خاندان ہے. چولہا عموماً بولا جاتا ہے. تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے, ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں, صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کوئی ایک خاندان بنے گا. میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے. چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں, چولہا کٹھا جل رہا ہے, پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے. ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے. اچھا یہ بھی بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ نہیں 7 ضروری پورے کر رہے ہیں. نہیں, 7 زیادہ سے زیادہ. ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے, 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں. بکرا نہیں 2 بندے مل کے دے سکتے گائے. اب یہ روایت جو ہے نا جی یہ کمزور ہے. اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصدیق. امام ترمذی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرا کوئی نہیں کیا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے, اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی. جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ تو صدقہ اور خیرات تو کر سکتے, میت کو تو ثواب پہنچتا ہے صدقہ اور خیرات کا. مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود. اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا, پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے, وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر. اور پھر اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا, وہ پورا بکرا ہی میت کی طرف. اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا, اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے اصالہ ثواب کے لیے. باقی جو لوگ اب اس معاملے میں اجتہاداً کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی الاسلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی کہ نبی الاسلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ اس کے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد, کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے, ان کی آل کی طرف سے. اور یہ تو نبی الاسلام کی خصوصیت تھی کیونکہ النبی اولا بالمؤمن انفسہم و ازواجہم امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور مومن کی مائیں ہیں ان کی بیوی نبی الاسلام. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو وسعت دی تو جب کبھی کوئی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا نا, اس وسعت سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا میں جب, اور جب مقروض کا جنازہ وسعت کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے النبی اولا بالمؤمن انفسہم و ازواجہ امہاتہم, تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا قرض. آپ الاسلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا. یا تو پیری مریدی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے, اور رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے, اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر, لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت آیا تو میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے اس کا قرضہ خود, روحانی باپ تو ہے نا امت کے. صلاۃ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی الاسلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی آل کی امت کی, تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے. ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے, اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے, لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالے, اللہ سے ایک بکرا دینا. اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا, عبداللہ ابن مبارک نے امام حنیفہ شاگرد ہیں, امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استاد, کہ پھر اس طرح گوشت خیرات.
باقی یہ ہماری جذباتی ایفیلیشن ہے. مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے، یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگائے نہیں ہے اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے؟ چلیں اگر آپ مولا علی والی حدیث سے پلی لیتے ہیں، وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا، حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا. پھر بھی آپ اگر ان الفاظ میں بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے. اچھا اب آ جائیں یہاں پر، اگر آپ کے عام امتی، تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر، وہ سورۃ الاعراف آپ پڑھ کے دیکھیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے، میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر خیر آیا نا کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے، 157 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کر چیزیں ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اللہ کے اذن سے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں. ظاہر شریعت کی پابندیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ شریعت کی وجہ سے جو خام خواہ کے بوجھ آپ پہ ڈلے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں. خام خواہ کے ایک ان کی روایتیں چل رہی تھی، جس طرح یہاں بھی آپ دیکھ لیں، جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کسی بابے سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے، جو جھنڈا دیکھتا ہے اس کے آگے. یہ ڈرائیوروں کو آپ دیکھیں نا، راستے میں جتنے مزار ہیں نا دور سے یوں کرتے جاتے ہیں. یہ ان کی گردنوں میں توق ہے نا، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، دور دور سے یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے سب جھوٹے خداؤں کو سائڈ پہ کر کے ایک خدا کا تعارف کروایا، اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے ہٹا کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا. ما ضل صاحبکم وما غوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ان پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان لاؤ، قرآن کی پیروی کرو، اور رسول اللہ کی اس کاز میں جس کاز کے لیے وہ دنیا میں آئے ان کی مدد کرو. آج بھی رسول اللہ کی آپ نے مدد کرنی ہے، یعنی ان کے دین کی مدد کرنی. یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج نہیں ہے، لیکن جو ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ہم پر حق ہے ان کا، جو بخاری مسلم میں آپ نے یوم النہر کے خطبے میں بھی کہا ہے اور یوم عرفہ کے خطبے میں بھی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا. آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ. پھر 3 دفعہ آپ نے گواہ بھی کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا. یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا. تو نبی علیہ السلام اس کو شہادت علی الناس کہتے ہیں، اللہ کے گواہ بن کے انسانیت کے اوپر کھڑا ہونا. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہم لوگ یعنی اس ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی شخص انگوٹھے چومنے کو محبت کا اظہار سمجھتا ہے. سر محبت کا اظہار اس کو آپ سمجھیں، میں اس کو فیل کر سکتا ہوں، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، مجھے میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، میرے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مجھے تو برا لگتا ہے، یا کوئی میرے لیے جھک جاتا ہے یا مجھے کوئی پروٹوکول دیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا اچھا، نہیں لگتا. مجھے اچھا وہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے یہ دعوت توحید اور سنت کی دعوت بلند کی ہے اس کے لیے قربانیاں. یہ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں ایک چھوٹے سے لیول پہ کام کرنے والا، اور میں اس کو فورس ہی کر سکتا ہوں کہ وہ جو شخص ہماری اس دعوت میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا اور صرف جو ہے وہ آگے پیچھے پھرنے کے چکروں میں ہے، تو مجھے تو وہ کوئی کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. میرا بازو تو وہ بنا ہوا ہے کہ جو ہم کاز کے لیے اٹھے ہیں اس میں مجھے سپورٹ کرے، تو اس کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ علی بھائی میرے لیے دعا کریں، میرے اندر سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی. سیدھی سی بات ہے. اب جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہماری اس دعوت کو عام کر رہے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تک نہیں، لیکن میرے دل سے دعا، کوئی اچھا کلپ کسی نے اچھا تھمبنیل بنایا، میں اس کے لیے دعا میرے دل سے نکلتی، یار یہ کاز میں ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پوری انسانیت کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا. تو آپ علیہ السلام کی تو خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کے ہم میسج کو آگے لے کے چلیں، نہ کہ قربانی کے دنوں میں ہم اس چکر میں پڑ دیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے نہیں کرنا. کئی لوگ تو ایسے ہیں جو
کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی بکرے کے پیسے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام کے نام کا کر دیا، اپنا کیا ہی نہیں ہے۔ یہ کون سی شریعت میں عمل ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ کی عزت کا کوئی بھی معیار جو آپ نے رکھا ہے وہ قابل قبول ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھا وہ مردود بھی ہو سکتا ہے قابل، لیکن وہ تو ڈیفینیٹلی قابل قبول ہے جو آپ نے رکھا ہے۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر شریک القاضی مدلس ہے، لیکن سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ ایک صحابی قیس بن سعد کہتے ہیں میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گیا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزت اور تعظیم کا وہ راستہ جو شرکی کیٹیگری میں فال کر سکتا تھا یا آپ کی تعلیمات کے خلاف تھا، اس کو سائڈ پہ کر کے آپ نے کہا یہ کام ہے کرنے۔ آپ دیکھیں کئی صحابہ ہیں جو حضور کی وفات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے، وہ بڑی دردناک حدیث ہے۔ معاذ بن جبل کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ جو ہے وہ گھوڑے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور چھوڑنے ہیں، اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے معاذ اب اگلی دفعہ آؤ تو تم میری قبر پہ آؤ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو میں آپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکوں۔ سر پوری زندگی انہوں نے قربانیاں ساتھ دی تھی، وہ تو زیادہ حقدار تھے کہ وہ حضور کے ساتھ، لیکن ان کو پتا تھا یار حضور کی کاز کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام نکلے ہیں تو پھر جناب لوگوں کو پتا نہیں کہاں کہاں انہوں نے پیغام پہنچایا ہے۔ جو قادسیہ یرموک لڑنے کے لیے گئے ہیں وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر کے گئے ہیں، کتنے لوگ شہید بھی ہو گئے وہاں پہ۔ تو یہ آپ حضور کے نام کے جانور دینے کی بجائے نا سر حضور کی کاز کے لیے آپ جو اللہ تعالیٰ کی آپ سے ریکوائرمنٹ ہے، جو نبی علیہ السلام کی ریکوائرمنٹ ہے، جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے۔ حضور دعائیں دے کے گئے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور پھر حجۃ الوداع پہ آپ کی تلقین، پھر غدیر خون پہ آپ کی تلقین، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت، اور آگے پہنچاؤ آگے پہنچاؤ۔ کیوں؟ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ کی وجہ سے ہے، حالانکہ اس کو ڈیپ ڈنگ کرے تو یہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے، کہ نبیوں والا کام جو پہلے نبی کرتے تھے، چونکہ آپ پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، وہ آپ کے بعد چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا تو وہ کام آپ کی امت کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے، صرف چھڑا حضور علیہ السلام کا نام لگانے کی وجہ سے نہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں میرا اجتہاد ہے تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کروں گا، کنتم خیر امۃ للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے کہ ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کے کاموں کی طرف برائے، برائی سے روکے۔ تو نبی علیہ السلام کا منصب تو یہ تھا، اور آپ کی مدد آپ نے اس طریقے سے کر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے جب کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، تو کوئی مطلب نعوذ باللہ من ذالک کو دنیاوی طور پر کوئی فوڈ چین کھولنے کے لیے تو نہیں وہ کہہ رہے تھے، دین کے مدد کے لیے۔ تو حواری وقال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم جو ہیں وہ اللہ کے مددگار، اس کے دین کے مددگار۔ تو رسول اللہ کے نام کے بکرے قربان کرنے کی بجائے نا آپ دین میں ان کے لیے مدد اور اس دین کے پیغام کو، یہ ہے کام کا۔ تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہیں، باقی آپ اصالہ ثواب کے اوپر مسئلہ 74 میرا دیکھ لیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے، اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ ایک ساتھی طور پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا۔ تو اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا اے فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آ کے خلافت کے حوالے سے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے، آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے، وہ آپ کا اپنا حق ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بعض سنی علماء اس حدیث کو صحیح بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے جیلم شہر میں نا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے نافرمان شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، انہوں نے باقاعدہ السنہ رسالے میں اس حدیث کا دفاع کیا ہے، اور ان کا اگر کوئی اس حدیث پہ یہ کہے گا نا کہ اس حدیث سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، اور بخاری و مسلم حدیث ہے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اور قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لعنت ہے ان پہ، ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔
تو وہ کہتے ہیں میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ اس سے تو حضرت فاطمہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھیں اس میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں. تو حضرت فاطمہ کتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت عمر. ان کو وہ پہلا حصہ نظر آیا, اگلا نظر ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کہا میں آگ لا دیں گا تیرے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ کسی کی جرت نہیں ایسی بات کر جائے. تو میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا. اور وہ کیسے؟ مولانا اسحاق صاحب ان دنوں زندہ تھے, میں نے ان سے یہ چیز خود ڈسکس کی. ان کا بیٹا یہ روایت ہی جعلی ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے اس میں جو راوی ہے نا حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم, اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا. حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے کا یہ واقعہ رپورٹ کر رہا ہے. وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا, اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے. تو یہ اس نے سند بیان نہیں کی ہے. پھر میں نے شیخ زبیلی زئی صاحب سے بھی ڈسکس کیا. انہوں نے کہا یار میں اس حدیث کو پہلے تو صحیح سمجھتا تھا, لیکن مجھے فیصل آباد سے بابا جی نے کال کی. کون؟ مولانا اسحاق صاحب. مولانا اسحاق صاحب جو ہے شیخ زبیلی زئی صاحب کے بھی استاد ہیں ان معنوں میں. تو مجھے انہوں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے؟ یہ تو سند ہی پوری نہیں ہے اس کی, کیونکہ جو راوی بیان کر رہا ہے اس نے وہ زمانہ نہیں پایا. اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم اس کی روایت قبول کر لیتے کہ کسی اور صحابی سے سنا ہوگا. تابعی کی روایت چھوٹی بھی نہیں قبول ہوتی. تو حضرت عمر کے بارے میں جو روایت ہے اس کو پھر شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اب اس کو صحیح نہیں مانتا. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی, پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے. تو حضرت ابوبکر خود حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں. کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تو جرت ہے اس کی یہ کہہ دے. اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے 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 لے جاؤ آج. یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آ کے ملو, اور ملنے والا بھی آ رہا ہے وہ کہ میں خلیفہ ہوں, پوری امت نے مجھے بیعت کی ہے, مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں. ان کی عاجزی اپنی جگہ ہے, لیکن حضرت علی کا جو ایکٹ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ان کو پتا تھا اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے. اور پائی سد سکتے نے انہوں نے گھر دین نازل ہویا ہے. ابو بکر نے دین قبول کیتا ہے نا, علی نے تو گھر دین آیا ہے, اور ساتھ کہا کہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں آنا. اور حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ وہ عمر کے جانے کو ناپسند کرتے تھے حضرت علی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ حضرت عمر شارٹ ٹیمپر ہے اور حضرت بکر دھیمے مزاج کے. این ممکن ہے کہ کوئی وہ ایسی بات کرے اور معاملہ خراب ہو جائے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر آئے اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ اے ابوبکر, جو اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں, ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کر کہ آپ کو امت نے چن لیا, لیکن کیا اہل بیت رسول ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس میں شامل کرتے اس مشورے میں؟ اس بات پہ حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے. کیوں روئے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح آج ناسبی کھڑے ہو کے تو بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں, تو حضرت ابوبکر بھی ایک جواب گاڑ کے بتا دیتے کہ یار علی تجھے نہیں پتا یار کتنی مصیبت تھی, وہ سعد ابن عبادہ نے اپنا وہ لدا ایک مسئلہ کھول لیا تھا, یہ تھا وہ تھا. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے. آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا, یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں, خون کے آنسو روئے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں, قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا, آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں. کیوں؟ وہ رو پڑے. جب کسی شخص کو کسی غلطی پہ آر دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے رونا شروع کر دے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس غلطی کو مان رہا ہے. کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی سقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں بھئی حضور کو دفنا لینے دو, پھر ڈسین کر لیتے ہیں تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے, ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے, فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں, فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے. یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ. چند لوگوں نے مل کے چن لیا اور بعد میں وہ تو حضرت بکر کی شخصیت بہت بڑی تھی تو اس لیے اتفاق ہو گیا. انصار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے, خود سیدنا ابوبکر مانے, اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی جس طریقے سے خلافت قائم ہوئی اس کو کبھی کوئی دلیل نہ بنائے, وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. آندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جسے خلیفہ چنا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر خود اس کو دلیل کے طور پیش کریں گے ابو بکر کی پلی کبھی نہیں لینی ہے, اس طریقے سے خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے, لیکن وہ چنا گیا, ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. تو جب حضرت بکر رو پڑے تو حضرت علی نے کہا بس ختم. حضرت علی نے بھی اب اس کو کیش نہیں کروایا اس بات کو, کہ ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ اب رونے کا ٹائم ہے, کام پا چڑھا جائے تو رونے پہ ہو. نہیں کہا. حضرت علی چونکہ خاندان نبوت سے تھے اور نبوت کا ایک مزاج ہوتا ہے,
عفو درگزر، چیزوں کو ویل لیفٹ کرنا. حضرت علی اس سے بھی آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا مسجد، ورنہ تو وہ کہتے کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں، باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو، کافی تھا. لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کی پلی کہیں منافقین یا غیر مسلم نہ لیں کہ یار خاندان نبوت نہیں، خلیفہ نہیں چنا ہوا، کل کو کیسر و کسرا سے لڑائیاں ہونی ہیں تو ابوبکر کے ہاتھ مضبوط ہی نہیں ہوں گے، تو میں اعلانیہ بیعت کر کے نہ بیج کو نہیں کر دوں. جس طرح میں اعلانیہ کرتا ہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، کل کو کوئی میری توحید کی باتیں سن کے مجھے وہابی کا تانا نہ دے دے، میں خود ہی اعلان برات کر دیتا ہوں. اسی لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی یہ گالی دے کے میری باتوں کو نہ پھینک دے، میری دلائل کو لے کے چلے. کوئی وہابی تو خود نہیں کہے گا نہ میں وہابی، وہ تو کہتے ہیں آج تو ہوگی وہابی وہابی، ٹھیک ہے نا. ہاں جلسوں میں نہیں کہتے، ویسے کہتے ہیں آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں، آپ اہل حدیث کا کریں. تو پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پہلے حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے لیے تعریفی جملے بولے اور پھر ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی. کیا وجہ بتائی ہوگی انہوں نے کہ علی نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم نے، اب وہ راویوں نے دیکھے وہ تقریر پوری کو نہیں نقل کی، کر دیتے تاکہ مسئلہ حل ہو جاتا، ایک جنرل بات کر دی ہے نا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس قسم کی تقریر ہوئی ہوگی. وجہ وہی بتائی ہے جس پہ وہ روئے ہیں. تو رونے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اہل بیت کے تھے. اچھا اس حدیث میں الفاظ ہیں جب حضرت علی نے یہ بات کی نا، حضرت ابوبکر روئے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والے مجھے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز ہے. میں آپ کو فضیلت کی بات بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے، زور کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنی بیعت کی اناؤنسمنٹ کی. اور پھر مسلمان خوش ہو گئے حضرت علی سے، جو پہلے نالاں تھے. کیوں نالاں تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی اگر اس معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو حکومت کمزور ہو جائے گی. لیکن افسوس کی بات ہے جب علی کی باری آئی ہے، عبداللہ بن عمر نیوٹرل ہو گئے، سعد ابن ابی وقاص نیوٹرل ہو گئے. اس وقت حضرت علی کا تو ساتھ ان لوگوں نے نہیں دیا، ورنہ تو اس وقت اس صفین کا فتنہ دبا دیا جاتا نا، تو پھر ایک لانگ ٹائم تک کے لیے خلافت راشدہ چلتی رہتی ہے. حضرت ابوبکر کی للہیت آپ دیکھیں، پوری زندگی جس بندے کی وجہ سے حضرت ابوبکر کو ذہنی ٹینشن رہی ہے وہ حضرت عمر ہے. آپ جتنی احادیث اٹھا کے دیکھیں، حضرت ابوبکر کے ساتھ ہمیشہ اختلاف رائے حضرت عمر نے کیا. وہ بخاری مسلم میں نہیں آتا؟ صحیح بخاری میں وہ مشہور حدیث ہے جس پہ وہ آیات نازل ہوئی تھی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہاں پہ حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ فلاں قبیلے کا امیر فلاں کو مقرر کریں، کیونکہ وہ نیو مسلم قبیلہ تھا. نبی اسلام کی عادت تھی کہ آپ کوئی بھی نیو مسلم ہوتا تھا نا، اس قبیلے کا ایک امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں اس سے کمیونیکیٹ کر کے تو قبیلے تک بات پہنچے. حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ فلاں بندہ زیادہ بہتر ہے. اس پہ حضرت بکر نے کہا کہ تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے. بس اسی چکلش میں آوازیں بلند ہوئیں، لیکن آوازیں وہاں بلند ہوئیں جو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے ریسپیکٹیبل پرسنالٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن نازل ہو گیا کہ نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کیا تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں. اور ان سے ایسے گفتگو نہیں کرنی جس طرح تم آپس میں کرتے ہو. یہ نہ ہو کہ ابوبکر عمر یہ سمجھ لیں کہ یہ تو ہمارا داماد ہے اور بچوں کی جگہ ہوتا ہے داماد. نہ وہ اللہ کے رسول ہے. ہاں جی. اما عائشہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے خاوند نے فرمایا. کیا کہا؟ قال رسول اللہ. سیدہ فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ابا جی فرماتے تھے، نہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا علی نے نہیں کہا کہ میرے چچا زاد بھائی کا بیان ہے، نہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر حضور سے اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی. اتنا ڈر گئے. پھر اللہ نے ساتھ ہی ڈگری دے دی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے حضور، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے. یہ وہ آیات ہیں جو روزہ شریف پہ آج بھی لکھی ہیں. بلکہ ابھی یہ جو سعودی حکومت نے دوبارہ رینوویٹ کروایا نا، یہ ساری آیات نا روزہ شریف کی جالیوں کے اوپر انہوں نے ساری ترتیب سے لکھ دی کہ قبر رسول پہ بھی کوئی شخص اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گا. تو وہ بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی؟ نبی الاسلام کی یہ رسپیکٹ ہے. تو میں وہ بات اس سے شروع کی تھی کہ اتنا کنفلکٹ اپنے دور خلافت میں بھی حضرت عمر ہر جگہ حضرت بکر کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے تھے. خالد ابن ولید کے مسئلے پہ بھی کہ یہ اپنی مرضی کرتا ہے، خلیفہ کو نہیں پوچھتا. اور پھر کہتے تھے کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوا نا سب سے پہلے میں اس کو ہٹاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں. پھر ہٹا بھی دیا. اور دوسری طرف حضرت ابوبکر کے کہتے تھے کہ ماؤں نے کوئی شیر پیدا ہی نہیں کیا جو خالد بن ولید جیسا ہو، وہ لاڈلے
لیکن یہ سارے کنفلکٹس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حضرت ابوبکر پہ بیماری آئی تو کسی اور بندے کو تو خلیفہ نامزد کرتے، عمر کو نہ بناتے. ایک بندے کو یار ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ تو ہر مسئلے میرا اختلاف کیتا ہے، ہوں میری واری آئی ہے نا تو میں اپنی مرضی کا بندہ نامینیٹ کراں گا. سارے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے نہیں کیا، اور اینڈ پہ کہا کہ میں عمر کو نامینیٹ کرتا ہوں. قبول ہے. پہلے تو سارے کہہ رہے جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو کام دوسرا دین دا بڑا شوق ہے کرنے دا، کام دا سنیا دوبارہ کال ہی نہیں آتی. اے جی انگریزی ترجمہ کرنا کرو، اے جی لکھنا ہے لکھو. تو وہ شروع میں جوش چڑھتا ہے. جب حضرت ابوبکر نے نامینیٹ کیا کہ یہ ہے بندہ، کیونکہ یہ مشورے سے ہوا ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی، سارے صحابہ تھے. اس وقت قبائل کے سردار سے ہی پوچھا جاتا تھا نا، سارے قبیلوں کے سردار جب کہہ رہے ہیں کہ عمر کو بنا دیں، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ آپ ہمارے خیر خواہ آپ جس کو بھی بنا دیں. جب بنایا تو پھر چیما گوئی شروع ہو گئی، کیڑا بندہ لاتا ہے ساڑھے تے، تو بڑا ڈنڈ ہے. پھر حضرت بکر نے کہا کہ ایک طرف تم کہتے ہو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اچھا وہ میرا خیال ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ عمر کو تو نہیں بنائیں گے. ظاہر ہے ادھر بھی جو مشورے دیتا ہے نا بندے کو بار بار، آپ ہمارے پولیٹیشینز کو بھی دیکھ لیں، جو بندہ ان کی پالیسی سے اختلاف کرتا ہے نا سب سے پہلے اس کو پوسٹ آتے ہیں، جدھر موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں یار ان تو سائڈ سے کرنا، یہ تو جان چھوڑاؤ یار، یہ بڑے مشورے دے اندر رہتا منو. تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ حضرت عمر کو ہی، اور حضرت عمر سے نہیں پوچھا. حضرت عمر ناراض ہو کے آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر نامینیٹ کر دیا ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا مجھے اگر یہ بات پتہ ہوتی نا، میرے علم میں کہیں یہ بات کونے میں بھی ہوتی نا کہ تم خلافت کی خواہش رکھتے ہو تو میں تمہیں نامینیٹ ہی نہ کرتا. مجھے پتا تھا میں تمہیں پوچھوں گا اور تم انکار کرو گے. بہرحال اب یہ میں نے نامینیٹ کر دیا. اور پہلی نصیحت کی اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ سے ڈرنا. اب کے بقول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کو 6 رکنی کمیٹی میں داخل کیا، جس کے ذریعے خلیفہ ثالث کو چنا گیا، جبکہ اہل تشیع اس معاملے میں سیدنا عمر کے اس اقدام کو بدنیتی قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ. ان کے مطابق مولا علی کو ڈائریکٹ ہی نامزد کر دینا چاہیے تھا. میرے بھائی یہ بدنیتی قطعاً نہیں تھی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ میں نے ریسرچ پیپر جو واقعہ کربلا والا ہے نا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. بخاری میں ہے 3700 اور ایک اس کا طریق بخاری میں ہے 7207، جس میں حضرت عثمان کس طرح منتخب ہوئے وہ ڈیٹیل موجود ہے. یہ ذرا دکھا دیں جی دوبارہ ان کو واقعہ کربلا والا سچ پیپر. یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی ہے، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا. فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر ڈاک کے ذریعے منگوانا ہے عثمان بھائی کو کال کریں 032159000162، فری آ جائے گا آپ کے گھر. اس میں موجود ہے بخاری میں 3700 اور 7207 کہ 6 رکنی کمیٹی جو سیدنا عمر نے وفات کے دنوں میں بنائی. ایک طریق میں آتا ہے کہ انہوں نے نام لیا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. 6 ایک میں حضرت علی کا نام پہلے ہے، ایک میں حضرت عثمان کا نام پہلے ہے. 6 رکنی کمیٹی بنائی. اس سے پہلے جو آپ اس پوری ڈیٹیل حدیث کو پڑھیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا اپنا خلیفہ نامزد کریں حضرت عمر سے. تو حضرت عمر نے کہا اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت میں عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابوبکر، اور میں اگر خلیفہ نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ بات حضرت عمر نے کی نا تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی کے طریقے کے اوپر چلیں. ویسے حضرت ابوبکر نے بھی کوئی دھونس نہیں کی تھی، صحابہ سے مشورہ لیا تھا، لیکن وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا، یعنی نامزد کیا اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر کے لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا، سب نے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن حضرت عمر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے، انہوں نے نامزد بھی نہیں کیا کسی کو، اور کہا کہ 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں، اور اس میں الفاظ ہے کہ یہ وہ 6 بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی. جب نبی انڈورس کر دے پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی. اور وہ اشرم وشرا والے تھے 6 کا، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کو جو میں نے پرشین امپائر کی گورنری سے معزول کیا تھا نا، اس معزولی کو اس کے خلاف دلیل نہ لینا کہ جی اس تے عثمان حضرت عمر نے لا دیتا سی اینو نہیں سی خلیفہ چننا. ٹھیک ہے، وہ تو حضرت عمر 4 سال سے زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے گورنر، تاکہ وہ پارٹی نہ بنا لے اپنی. وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاٹری نکل آئی کہ وہ 4 سال پورے ہی نہیں ہوئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، ورنہ وہ بھی وہاں سے گورنری سے ہٹ جاتے. تو حضرت عمر ہر 4 سال کے بعد گورنر چینج کر دیتے تھے تاکہ وہ پارٹی بازی نہ کر لے خلیفہ کے خلاف. تو اس پہ ویسے میرا کلپ ہے، لوگوں نے حضرت عمر پہ تان کیا تھا نا کہ معاویہ کو انہوں نے بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے کہا کہ
وہ کچھ اور ہی معاملہ تھا. آپ جا کے لکھیں کہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ مجمعین. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبی الاسلام کا طریقہ اڈاپٹ کریں گے, اور وہی ہوا. انہوں نے 6 رکنی کمیٹی. اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ, ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے, امیر المومنین نہ کہنا, آئی ایم نو مور امیر المومنین, کہیں میرے اس امیر کے حکم اولي الامر منکم کے تحت یعنی اس کو حکم نہ امیر المومنین کا مان کے اما عائشہ مجبور ہو جائیں. ان سے کہو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا. اما عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج عمر کو میں اپنے پہ ترجیح دوں گی. تو پھر وہ ساتھ دفن کیے گئے. ایک کنڈی کھلنے والا واقعہ جھوٹا جے, یہ حضرت ابوبکر نے کہا میری یہ رکھ دینا, میں وہ کنڈی کھل جائے گی, تو جھوٹ ہے. ورنہ تو سیدہ عائشہ کو بھی حضرت عمر کہتے کہ میں آ رہا ہوں, اگر کنڈی کھل گئی تو مجھے دفنا دینا. بخاری میں موجود ہے, کوئی کنڈی نہیں کھلی. میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے کہ قبر رسول سے آواز حضرت ابوبکر کے لیے. جھوٹ ہے بالکل. بخاری میں بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں موجود ہیں. یہ ساری تاریخی روایتیں جمع کر کے تو امت کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے, ظالموں نے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. وہ کوئی بدنیت نہیں تھے. بیسیکلی حضرت عمر چاہتے تھے کہ مسلمان کنسنسس کے ساتھ 6 رکنی کمیٹی میں سے کسی کو چن لیں. باقی میں آپ کو بتاؤں, حضرت عمر نے خواب بھی دیکھا تھا, وہ بھی میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے. وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1258. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج ایک مرغے نے خواب میں مجھے ٹھونگے ماری ہیں, اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کریں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبت ہی تھی. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے. اور پھر اس میں حضرت عمر کے بڑے سخت الفاظ ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے ان میں مارا تھا. چلیں اگر آپ مولا علی والی حدیث سے پلی لیتے ہیں, وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا, حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا. پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پہ بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے. اچھا اب آ جائیں یہاں پر, اگر آپ کے عام امتی, تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر, وہ سورۃ الاعراف آپ پڑھ کے دیکھیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے, میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر خیر آیا نا کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے, 157 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, جو کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں, ان کو برائی سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور حلال کر چیزیں ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اللہ کے اذن سے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, اور ان پر جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں. ظاہر شریعت کی پابندیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں, بلکہ شریعت کی وجہ سے جو خام خواہ کے بوجھ آپ پہ ڈلے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں. خام خواہ کے ایک ان کی روایتیں چل رہی تھی, جس طرح یہاں بھی آپ دیکھ لیں, جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کسی بابے سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے, جو جھنڈا دیکھتا ہے اس کے آگے. یہ ڈرائیوروں کو آپ دیکھیں نا, راستے میں جتنے مزار ہیں نا دور سے یوں کرتے جاتے ہیں. یہ ان کی گردنوں میں توق ہے نا, اتنے ڈرے ہوئے ہیں, دور دور سے یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے سب جھوٹے خداؤں کو سائڈ پہ کر کے ایک خدا کا تعارف کروایا, اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے ہٹا کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا. ما ضل صاحبکم وما غوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ ماتا ہے فالذین آمنوا بہ, پس جو لوگ ان پر ایمان لائے, وعزروہ ونصروہ, اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی. واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور پیروی کی اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. اولئک هم المفلحون, ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان لاؤ, قرآن کی پیروی کرو, اور رسول اللہ کی اس کاز میں جس کاز کے لیے وہ دنیا میں ہیں ان کی مدد کرو. آج بھی رسول اللہ کی آپ نے مدد کرنی ہے, یعنی ان کے دین کی مدد کرنی ہے. یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج نہیں ہے, لیکن جو
ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ہم پر حق ہے ان کا، جو بخاری مسلم میں آپ نے یوم النہر کے خطبے میں بھی کہا ہے اور یوم عرفہ کے خطبے میں بھی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ پھر 3 دفعہ آپ نے گواہ بھی کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا۔ تو نبی علیہ السلام اس کو شہادت علی الناس کہتے ہیں، اللہ کے گواہ بن کے انسانیت کے اوپر کھڑا ہونا۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ یعنی اس ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی شخص انگوٹھے چومنے کو محبت کا اظہار سمجھتا ہے۔ سر محبت کا اظہار اس کو آپ سمجھیں، میں اس کو فیل کر سکتا ہوں، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، مجھے میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، میرے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مجھے تو برا لگتا ہے، یا کوئی میرے لیے جھک جاتا ہے یا مجھے کوئی پروٹوکول دیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ مجھے اچھا وہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے یہ دعوت توحید اور سنت کی دعوت بلند کی ہے اس کے لیے قربانیاں، یہ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں ایک چھوٹے سے لیول پہ کام کرنے والا، اور میں اس کو فورس ہی کر سکتا ہوں کہ وہ جو شخص ہماری اس دعوت میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا اور صرف جو ہے وہ آگے پیچھے پھرنے کے چکروں میں ہے، تو مجھے تو وہ کوئی کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا۔ میرا بازو تو وہ بنا ہوا ہے کہ جو ہم کاز کے لیے اٹھے ہیں اس میں مجھے سپورٹ کرے، تو اس کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ علی بھائی میرے لیے دعا کریں، میرے اندر سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہماری اس دعوت کو عام کر رہے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تک نہیں ہے، لیکن میرے دل سے دعا، کوئی اچھا کلپ کسی نے اچھا تھمبنیل بنایا، میں اس کے لیے دعا میرے دل سے نکلتی، یار یہ اس کاز میں ہمیں سپورٹ کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پوری انسانیت کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا۔ تو آپ علیہ السلام کی تو خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کے ہم میسج کو آگے لے کے چلیں، نہ کہ قربانی کے دنوں میں ہم اس چکر میں پڑ دیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے نہیں کرنا۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی بکرے کے پیسے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام کے نام کا کر دیا، اپنا کیا ہی نہیں ہے۔ یہ کون سی شریعت میں عمل ہو رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ کی عزت کا کوئی بھی معیار جو آپ نے رکھا ہے وہ قابل قبول ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھا وہ مردود بھی ہو سکتا ہے، قابل قبول، لیکن وہ تو ڈیفینیٹلی قابل قبول ہے جو آپ نے رکھا ہے۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر شریک القاضی مدلس ہے، لیکن سما کی تصریح سنن کبری البیہقی میں موجود ہے کہ ایک صحابی قیس بن سعد کہتے ہیں میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کریں، تو جب میں مدینہ سے واپس آیا تو میں نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا اس پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ فرمایا پھر مجھے بھی سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو سے کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہوب کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے۔ سیدہ عائشہ جب سفر میں تھی، جنگ جمل کے لیے نکلی، اس وقت تو جمل کا ارادہ نہیں تھا، صلح کے لیے نکلی، بعد میں جو ہے وہ مسئلہ خراب ہو گیا تو ہوب نامی جگہ پر کتے بھونکے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی ہے، حضور نے فرمایا تھا میری ایک بیوی پہ کتے بھونکیں گے، تو ظاہر ہے اس عمل کی وجہ سے بھونکیں گے جو غلط عمل ہے، تو میں اب آگے نہیں جاؤں گی۔ تو عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں اماں آپ کی وجہ سے شاید صلح ہو جائے، اس طرح وہ ان کو امت کے وسیع تر مفاد میں ساتھ لے گئے، لیکن ہوا وہی جو ہونا تھا تقدیر۔ اور مجموع الزوائد میں ایک اور روایت ہے، حضور نے فرمایا کاش مجھے پتہ چل جائے کہ میری کون سی بیوی ہوگی جو ایک بڑے اونٹ کے اوپر سوار ہوگی اور اس کے ارد گرد لوگ قتل ہو رہے ہوں گے۔ پھر ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تمہارا عائشہ کے ساتھ جھگڑا ہوگا، لیکن حضور کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ معاملہ یعنی قتال اور اس نوعیت تک جائے گا، بس سرسری خبر پہنچی، لہٰذا اس حدیث کی وجہ سے وہ حدیثیں منسوخ ہو گئیں جس میں آپ نے کہا مجھے پتا نہیں کہ میری کون سی بیوی ہے، اس میں آپ کو پتا بھی چل گیا، لیکن اتنا ہی پتا چلا۔ جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، میں کہوں گا اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور ابن عباس کا صحیح بخاری میں قول ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہوئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کی۔ اس سے مراد سابقون الاولون اور کامل الایمان صحابہ نہیں ہیں، اس سے مراد وہ کلمہ گو ہیں جو حضور کی زندگی تک تو
قانوناً صحابی تھے، بعد میں مرتد ہو گئے، منکرین زکات ہو کے یا مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کے. آج کی ڈیٹ میں تو ظاہر ہے وہ صحابی نہیں ہے، لیکن پہلے تو تھے. سنن دارمی میں المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم نے دیکھا فتح آ پہنچی اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے نا کہ میری وفات کے بعد لوگ دین سے الٹے قدم پھر جائیں گے، تو وہ کہتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو حضور کی وفات کے بعد ان کے سے الٹے قدم پھر. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ الٹے قدم پھر جائیں گے، تو ظاہر ہے فتح مکہ پہ تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، بعد میں پھر گئے. اب یہاں پر نبی علیہ السلام کو یہ تو بتایا گیا کہ اس طرح لوگ ہوں گے. لوگ کہتے ہیں اس سے علم غیب ثابت ہوتا ہے. علم غیب ثابت ہوتا تو حضور تو کہہ رہے ہیں میں ان کو پانی پلانے لگوں گا تو مجھے اس وقت فرشتے بتائیں گے. تو حضور کو تو اگر آج پتا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں تو حضور کو پانی نہیں تھا پلانا چاہیے. وہ فرشتے بھی کیا کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد یہ ہو گئے. تو اس طرح علم غیب یہ والا ثابت نہیں ہوتا. علم غیب وہی ہے جو اللہ نے بتایا. یہ ایک سرسری خبر ہے. یہاں پہ بھی سرسری خبر تھی. حضرت علی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ عنقریب علی تیرا اور عائشہ کا ایک جھگڑا ہوگا، ایک امر میں اختلاف ہوگا. تو حضرت علی نے فرمایا میں تو بڑا بدبخت ہوں گا. پھر کسی بھی کامل الایمان مومن کو یہی کہنا چاہیے کہ میں حضور کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں حضور کی وفات کے بعد، مجھے تو ان کا کفیل بننا چاہیے. اب یہ میں ایکسپلینیشن کر رہا ہوں. قرآن میں حکم ہے نا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یعنی امتیوں کا کام ہے اپنی جان دے دیں اپنی نبی کی حفاظت کی خاطر، اور ان کی بیویوں کو ماں کے طور پر تصور کریں. بہت بڑا درجہ ہے. حتیٰ کہ سورہ احزاب میں آگے چل کے آیا کہ کوئی شخص بھی رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے. مائیں ہیں قانوناً، حقیقی نہیں ہے. حقیقی مائیں ہوتی تو ان سے پردہ نہ ہوتا. امہات المومنین سارے صحابہ سے پردہ کرتی تھی سوائے اپنے محرم رشتے. ماں وہ قانوناً ہے، وہ جو دوسرے والے رشتے ہیں نا اس طرح کی نہیں ہے. تو اب حضرت علی کو یہی کہنا چاہیے تھا. اس میں الفاظ ہیں اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کسی شخص کو بدبخت کہنا، بد نصیب کہنا یہ بڑا جرم ہے یا ظالم کہنا بڑا جرم ہے؟ بدبخت. ظالم تو کسی ایک معاملے میں ظلم کہتے ہیں، کسی چیز کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا. اسی لیے شرک کو بھی ظلم کہا گیا کہ آپ کسی مخلوق کو اللہ کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور اللہ کو اس کے مقام سے نیچے لا کے کسی مخلوق کے ساتھ کر دیتے ہیں تو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. ہر گناہ ظلم ہے. تو میں نے اس کے لیے اردو میں ایک سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ڈیوائز کیا، کیونکہ میں جب احادیث کے ترجمے کرتا ہوں تو با محاورہ کر رہا ہوتا ہوں، باللفظ نہیں کر رہا ہوتا، ورنہ آپ لوگ پھنس جائیں گے. بسم اللہ کا ترجمہ آپ کے سارے علماء نے غلط کیا ہوا ہے الا ماشاء اللہ. اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کرتا ہوں کس عربی چیز کا ترجمہ ہے بتائیں؟ اور یہ بریلوی اعتراض کرتے ہیں دیوبندیوں پہ کہ آپ کے تو عالم کو ترجمہ ہی نہیں آتا تھا. ہمارے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کرتی ہوں ہے ہی کوئی نہیں بیچ میں، ورنہ عورت کیا کرے گی. اور کہتے ہیں دوسری غلطی آپ کے ترجمے میں ہے، آپ نے شروع سے شروع کیا ہے حالانکہ اللہ سے شروع ہونا چاہیے. تو ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ پھر بسم اللہ بھی بدل لیں، اللہ الذی باسمہ ابدہ ہو جائے. پھر اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. تو بریلوی پھر اپنی بسم اللہ بھی بدل لیں. بسم اللہ میں بھی تو پہلے با اور سین اور میم اور پھر اللہ کا نام آتا ہے. اسے کو فرق پڑتا ہے کوئی ترجمہ کر دے شروع اللہ کے نام سے یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع نہیں، با محاورہ ترجمہ ہو رہا ہے. اب جو خاتم اور خاتم کا لفظ ہے قرآن میں تو ہے خاتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی مہر ہے، اور مہر اینڈ پہ لگتی ہے ڈاکومنٹ کے، جس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ پہ چیز لکھنا جرم ہوتا ہے. لیکن ہمارے علماء جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا خاتم والا ترجمہ کر دیتے ہیں. سلسلہ نبوت کو مکمل فرمانے والے ہیں وہ ختم اردو والا لے لیتے ہیں. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، ہم کہتے ہیں با محاورہ یہ ترجمہ درست ہے، باللفظ یہ غلط ہے. خاتم کا ترجمہ اور ہے، خاتم کا اور ہے. لیکن چونکہ قادیانیوں کا ایک فتنہ ہے اس وجہ سے وہ بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. یہاں پہ بھی میں نے جو یہ ورڈ استعمال کیا، ایک یہ تھا کہ میں یہ کہتا کہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں اگر میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں. تو میں نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا. تو میں نے ہلکا ورڈ اس کے لیے یوز کیا کیونکہ میں محاورہ ترجمہ کر رہا تھا. آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ وہ ترجمہ کر لیں. پھر اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں، نعوذ باللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نہیں، لیکن لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو. لا الہ الا اللہ،
نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو میں تو بڑا بدبخت ہوں گا یا ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا, تو حضور نے فرمایا نہیں, لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہ پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا, جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک شخص کے کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں گا یا میرا یہ ظلم ہے, تو حضور کہیں نہیں, لیکن کب کہا جاتا ہے جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو. تو اردو میں زبان میں ایسی بات ہوتی ہے. اور اگر آپ کے دونوں ٹھیک ہیں تو وہ جو 10,000 بندہ جنگ جمل میں مرا ہے اس کا خون کس کے سر پہ تلاش کریں. دنیا کی کسی عدالت میں آپ کیس لے جائیں اور آپ کہیں جی مارنے والا بھی جو ہے اور مرنے والا بھی دونوں حق پہ ہیں, کو مانے گا؟ جبکہ حدیث ہو بھی موجود ہو کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب کتے اس پہ بھونکیں گے. اس حدیث کو شیخ زبیر لذیذ صاحب نے صحیح کہا, ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے, شیخ البانی نے صحیح کہا, آج تک کسی نے اس کو ضعیف نہیں کہا. عباد ناسبی جو ایسے بھی جان چھڑا رہے ہیں, وہ تو خیر مسلم شریف کی حدیث 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اس سے بھی آنکھیں چرا رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ لتر پڑیں گے عوام سے, تو اس لیے نہ اس کو نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. ان کو چھوڑ دیں, امت کی بات کریں. امت میں یہ حدیث چلتی آ رہی تھی. تو شیخ البانی نے حدیث ہوب پہ باب باندھ کے یہ سارے طرق جمع کر کے نیچے کومنٹس کیے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے سنیوں پہ حیرانگی ہوتی ہے, حالانکہ خود سنی کہ شیعہ تو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور سنی سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں. اور پھر آگے وہ کمنٹس کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کیسے مان لیا جائے ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ شہید, اور ہم کہتے ہیں کہ دونوں سائڈیں درست تھی. یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اور ان کی جماعت حق پہ تھی, مخالف جو ہے وہ خطا کے اوپر تھے. اور اس پہ انہوں نے پھکی کتنی بڑی دی, انہوں نے کہا سنیوں تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو, شیعہ پھر بہتر ہے 12 کو مانتے ہیں. پھکی دی ایک سنی نے, اور عام سنی نہیں, سعودیہ کا محدث اعظم اور اہل حدیثوں کا اس دور کا امام بخاری. اہل حدیث کہتے ہیں جی دو اس دور کے بخاری ہیں, ایک عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیر علی سے, اور دونوں جو ہیں وہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. زبیر علی صاحب سے تو میں نے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی تھی کوسچن آنسر سیشن میں ساتھ بیٹھا ہوں. شیخ البانی نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ان کا, اس لیے میں نے کہا تھا جب البانی کے بارے میں ان کو پتا چلے گا. پھر اس دور میں شیخ البانی شیخ زبیر علی صاحب کے بعد زبیر علی صاحب کے ایک بڑے شاگرد غلام مصطفیٰ زئی صاحب جو ہمارے جیلم شہر سے ہیں, انہوں نے باقاعدہ حدیث ہوب کے دفاع کے اوپر پورا السنہ رسالہ میں مضمون لکھا ہے. ان کا حدیث بالکل ٹھیک ہے, اور شیخ البانی کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ نقل کی ہیں کہ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے, غلطی ہوئی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں ان کی غلطی اجتہادی ہے. اس کے بعد شیخ البانی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پوری زندگی روتی تھی اپنی اس غلطی کے اوپر, ٹھیک ہے. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے, مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے تو الفاظ ہیں, میں نے حضور کی بعد وہ کام کیا نیا کام, میں اب اس کے لیے بدعت کا لفظ نہیں بولتا احتراما, جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ظاہر قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو, اسی لیے دیکھیں حضور کی کوئی بیوی بھی ان جنگوں میں شریک نہیں ہوئی. ان کو پتا تھا کہ ہمیں حکم ہے, حضور کی زندگی میں حکم ہے کہ ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. اور پھر حضرت عائشہ پوری زندگی اس پہ شرمسار تھی. آج کی ڈیٹ میں وہ کوئی ان کو متون نہیں کر سکتا. دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں, ہماری ماں ہیں. بالکل, یہ تو خامنائی صاحب جو اس وقت مفتی اعظم ہیں ایران کے, ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ جو حضرت عائشہ کی توہین کرتا ہے وہ کہتے ہیں شیعہ سے خارج ہے, ہم اسے شیعہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. حضور کی کسی بیوی کی توہین کر, نعوذ باللہ من ذلک. سب سے بڑا کوئی شیعہ ہو سکتا ہے نا علی کا, تو عمار ابن یاسر ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے, عمار ابن یاسر کوفے کے ممبر پہ چڑھتے ہیں اور اوپر کی سیڑھی پہ حسن ابن علی کو بٹھاتے ہیں اور خود نیچے بیٹھتے ہیں, اور خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگو, اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے. ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں عائشہ جو بصرہ سے روانہ ہو چکی, لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو. اللہ کی اطاعت کس کو کہہ دیا؟ حضرت علی کی اطاعت کو. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے. لیکن عمار ابن یاسر نے اما عائشہ کا مرتبہ کم نہیں ہونے دیا, کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, یعنی اس عمل ہونے سے وہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہوئی. ان کی نیکیاں ان کی غلطیوں پر بھاری ہیں. عمار ابن یاسر کے بعد کس کی ڈگری کی ضرورت ہے حضرت عائشہ کی شان میں؟ اور قربان جائیں امام بخاری نے حضرت عائشہ کی فضائل کے چیپٹر میں جو حدیث لی ہے نا, حضرت عائشہ کی فضیلت میں جو حدیثیں ہیں اس میں عمار ابن یاسر کی حدیث لے لی صحیح بخاری میں کہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی. تو حضور کی بیویوں کے فضائل بھی شیعہ علی نے بیان کیے. شیعہ میں یہ پولیٹیکل ٹرم میں استعمال کر رہا ہوں, وہ والا شیعہ نہیں ہے جو رافضیت والا ہے, حقیقی شیعہ علی. تو اس کے لیے جب یہ دو باتیں ہوں اور کہا جائے کہ یہ ایک جھگڑا ہوگا اور یہ ہو جائے گا, اور کوئی شخص پوچھے کہ اچھا یہ میرے ساتھ جھگڑا ہوگا تو پھر تو میں بڑا بدبخت ہوں, بڑا ظالم ہوں اگر میں یہ کام کروں, اور آگے سے وہ منصف کہے نہیں نہیں تم نہیں, لیکن وہ جب تمہارے ساتھ یہ کرے تو اسے واپس پہنچا دینا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کون ظالم ہوا؟ مخالف.
تو بات کرنے کا تو سٹائل یہی ہوتا ہے نا. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تو وہ یہی کہتے ہیں نا اہل تشیع اور بریلوی کہتے ہیں اس میں یہ تو لکھا ہے کہ اللہ سے مانگتے ہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی سے نہیں مانگتے. لب دے رہو اردو وٹ چڑھ دینا تو الفاظ کو نہ پکڑے, یہ با محاورہ باتیں ہوتی. اب چونکہ میں نے اتنی علمی بحثیں عوام میں لے آیا ہوں, اس لیے لے کے آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے آ چکی. میں نے جمل صفین نہروان میں نے نہیں کروائی ہے, پہلے کی ہوئی بھی تھی. لیکن آج یہ ہو گیا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پبلک میں عام ہو گئی. تو ایک تو یہ تھا کہ ہم رافضیوں کو کلین چٹ دیتے کہ ٹھیک ہے تم لوگ صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرو, نعوذ باللہ. دوسرا یہ کہ ہم فرنٹ سے لیڈ کر کے بتاتے کہ اتنی بات تمہاری درست ہے, بنو امیہ نے یہ غلط کیا, لیکن خلفائے راشدین جو ہیں وہ حق پہ ہیں, ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم فرنٹ سے لیڈ کر کے صحیح بات بتاتے, تو ہم نے بتائی ہے. اللہ کا شکر ہے جو سنتا ہے وہ کٹر قسم کے اہل حدیث جو مجھ سے نفرت کرتے تھے, باہر کے ملکوں میں شفٹ ہوئے, مجھے ای میلز کرتے ہیں. کتنے لوگوں کی آئی ہیں وہاں, چونکہ وہاں تو پھر شیعہ سے ان کا انٹریکشن ہوا, شیعہ نے نکال کے جب بخاری مسلم کی حدیثیں رکھی, پھر ان کو علی بھائی یاد آئے. اپنے مولویوں کے پاس جاتے ہو کہتے ہیں گلا نہیں کرنی, وہ کہتے ہیں قزمانو گاؤ گلا نہیں کرنی ہے, جو آپ کے دویے کتاباں نے ساڑھیاں نے. پھر دنیا میں جب بھی سنی شیعہ کنفلکٹ ہو تو کس کی ویڈیوز دیکھی جائیں گی؟ ویسے تو ہر معاملے جی دیکھی جان گیا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں تو یہ. اب آپ دیکھ لیں محرم شروع ہے, شیعہ کی ذاکرین کی بات کون سنتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ سنی جائے, نہ کوئی منہ, نہ کوئی سر, نہ کوئی پیر, نہ کوئی اتھینٹسٹی. تو اللہ کا شکر ہے کہ خلفائے راشدین کا مقدمہ بھی ہم لڑ رہے ہیں اور اہل بیت کا مقدمہ بھی ہم ہی لڑ رہے ہیں الحمدللہ. البتہ یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کو قتل کروایا تھا, یہ کوئی روایت اہل سنت کے ہاں نہیں, شیعہ کے ہاں بھی من گھڑت روایت ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ کے سفر کے دوران جو راستہ تھا وہاں حضرت معاویہ نے بڑا سا گڑھا کھدوایا اور اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال دی, پتہ ہی نہ چلے. تو عائشہ سلام اللہ علیہا جب وہاں سے تو وہ اپنے اوندی جا کے گری اور وہیں, اور اس کی کوئی سند نہیں. ایون اس دور میں آپ کو پتہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت علمی اختلاف رکھنے والی بڑی پرسنالٹی مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے. میں نے ان کے ساتھ 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن کیا تھا 23 مارچ 2012, 40 questions with مولانا. اس میں نے یہ سوال سیم ان سے بھی کیا. ان سے بڑا کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرٹک نہیں تھا, لیکن انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا بیٹا یہ بالکل کوئی حضرت عائشہ کے لیے گڑھا نہیں معاویہ نے کھودا, کوئی انہوں نے جھوٹی حدیث نبی علیہ السلام پہ بھی. یہ دو چیزیں. پھر انہوں نے اس میں شیعہ کے والے سے بھی کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیثیں گڑھوائی تھی, وہ لائیں کون سی حدیث گڑھی تھی؟ تو کوئی ایسی حدیث. یہ ضرور ہے کہ بنو امیہ کے لوگوں نے بعد میں حضرت معاویہ کو اوپر کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑی, لیکن حضرت معاویہ نے خود ایسا کوئی کام نہیں, کیونکہ حدیث کے معاملے میں وہ ڈرتے تھے. کیونکہ اگر نبی علیہ السلام سے پھڈا لے لیا پھر تو امید کی وہ کرن ہی باقی نہیں رہے گی, کوئی آپ کی شفاعت بھی نہیں کرے گا. تو وہ ابن سیرین کا قول سنن نبی داؤد 4129 وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَّمُ فِي الْحَدِيثِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یاد رکھے تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں. لیکن جو جنگ جمل کے حوالے سے آپ نے بات کی, میں اس کو آج سکپ کروں گا کیونکہ اس کے اوپر میری آلریڈی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. حدیث حوب کتوں والی ہے, وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا. رہا اجتہادی خطا والا معاملہ بھی, اس میں نے سیدہ عائشہ بعد میں روتی تھی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن, میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر, عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے لوگ میری تعریف. بخاری میں بس اتنی حدیث. لیکن المصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہی حدیث بیان کرتے ہوئے, یعنی یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کام سرزد ہوا وہ ایسا ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے نبی اسلام کے ساتھ ہو جائے. اندازہ کر. اس پہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو سلسلہ احادیث صحیحہ میں لے کے آئے ہیں, اور باقاعدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے, بڑی ڈیٹیل گفتگو لکھی ہے. انہوں نے کہا شیعہ تو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں, سنیوں کی حرکتوں سے لگتا ہے یہ سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں. یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت طلحہ, زبیر, حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی, اور حضرت عائشہ بعد میں شرمسار تھی, اور انہوں نے بخاری کی اس حدیث کو کوٹ کیا, مصنف ابن ابی شیبہ کی اس حدیث کو کوٹ کیا سلسلہ حدیث صحیحہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 474 نمبر, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدہ عائشہ شرمسار تھی اس سفر کے اوپر جو انہوں نے کیا. ظاہر قرآن میں تو واضح سورۃ الاحزاب میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. خیر یہ ٹاپک الگ ہے, لیکن میں اس کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کرنا چاہتا, ورنہ وہ پھر ایک آج کے ٹاپک چیز ہٹ جائے گی. سیدہ عائشہ کو تو قتل نہیں کروایا, وہ اپنی موت خود مری ہیں, اور یہ حدیثیں بخاری کی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ باقاعدہ بلا کے اپنے نزا کے عالم میں وسیعتیں عبداللہ ابن زبیر کو کر رہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے جنازہ پڑھایا ہے, اوپنلی مدینہ شریف میں جنازہ ہوا ہے, ہزاروں لوگ شریک ہوئے ہیں, کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے کہ ان کو نعوذ باللہ اس طریقے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے جن و انس کے بھاری گروہ, تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. اس آیت کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکشن کی تھی کہ یہ عموماً ترجمہ ہمارے جو
علماء ہیں انہوں نے کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ ترجمہ غلط ہے. اس کا ترجمہ صرف مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح کیا. انہوں نے یعنی کانٹیکسٹ کے ساتھ سرکمسٹانسز کے مطابق جو آیات تھی اس کے اعتبار سے ہر دفعہ اس کا ترجمہ ڈیفرنٹ کیا. اگر تو اللہ کی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے تو نعمت کا انہوں نے ذکر کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی فزیکل فینومین آف نیچر، قانون قدرت، تذکیر بھی آلاء اللہ، قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، تو وہاں قدرت کا ذکر کیا. اگر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر ہوا ہے تو اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے زیر فرمان ہے وہ جہاز، بحری جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی مانند بلند نظر آتے ہیں. یعنی پرانے وقتوں میں آپ اگر آج بھی ہالی ووڈ کی جو پرانے سٹائل کی رومن امپائر کی فلمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں تو وہ بڑی بڑی کشتیاں بادبان والی، جن کے بڑے بڑے بادبان ہیں جو کہ ہوا کے زور کے اوپر چلتے ہیں، تو وہ دور سے دیکھنے سے پہاڑوں کی مانند نظر آتی ہیں. اس زمانے میں بھی، اب تو خیر بحری جہاز خود ہی پہاڑ جتنے بڑے، اتنے بڑے بڑے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ یہ میرے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کریشن ایکس نہیلو کی، اس کا جتنا بھی مٹیریل ہے وہ انسان نے ڈیولپ ضرور کیا ہے، پیدا نہیں کیا. کریشن ایکس نہیلو تو ہو ہی نہیں سکتی، عدم ماس سے وجود وہ صرف اللہ بخشتا ہے. ہم تو جو قدرت کی دی ہوئی مادی چیزیں ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے بوئنگ 747 یا ٹائٹینک بحری جہاز بنا لیتے ہیں. اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں. اور دوسرا اس اعتبار سے کہ جتنے فزیکل فینومین آف نیچر ہیں، قانون قدرت ہیں، جن کو سائنٹسٹ تو کہتے ہیں سائنٹیفک یا فزیکل لاز ہیں، وہ خدائی قوانین. سائنس تو صرف ڈسکور کرتی ہے، یعنی یہ گریویٹیشنل فورس جو ہے یہ سائنس نے ڈسکور کی ہے، یہ سائنٹیفک فینومینا نہیں ہے. فینومینا تو یہ قدرت کا ہے، اور قدرت سے مراد یعنی اگر ہم بات کریں تو یعنی خدا کی قدرت. تو یہ جہاز اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ ایک تو کریشن کا مٹیریل اللہ کی طرف سے ہے، دوسرا ان کا سمندروں پہ چلنا یہ خدا کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں پانی کے اندر ایک قوت اچھال رکھی ہے جسے فورس آف بوائنسی کہا جاتا ہے انگلش میں. وہ بچپن میں آپ نے ارشمیدس پرنسپل بھی پڑھا ہوگا کہ ارشمیدس نے یہ پہلی دفعہ یہ چیز دریافت کی تھی، اور یہ ارشمیدس جو ہے اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا. فورس آف بوائنسی اس نے دریافت کی تھی کہ جو بھی فلوٹنگ باڈی ہے اس کے اوپر جو پانی ہے اتنی فورس کے ساتھ اوپر کی طرف عمل کرتا ہے جتنا اس کا ویٹ ہوتا ہے، وہ ویٹ جو اس کا جو والیوم ہے جتنا پانی کے ویٹ کو ڈسپلیس کرتا ہے. یعنی اگر ایک بحری جہاز ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ تیرنے والی چیز ہے، اس کو جب پانی میں رکھا جاتا ہے تو کچھ حصہ اس کا پانی میں ڈوبتا ہے اور باقی باہر رہتا ہے. مکمل ڈوب جائے تو وہ ڈوب گئی نا، وہ تو ظاہر ہے فورس آف بوائنسی سے بڑھ جاتی ہے اس کی اپنی جو ویٹ ہے. جو فلوٹنگ باڈیز ہیں ان کا جتنا حصہ پانی میں ڈوبا ہوتا ہے تو پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے اتنے ایریے سے پانی جو ہے وہ ڈسپلیس ہو جاتا ہے. بحری جہاز جتنا ڈوبا ہوگا اتنے حصے میں پانی تو نہیں ہوگا، بحری جہاز کا وہ حصہ ہوگا. تو وہ جتنا پانی وہ ڈسپلیس کرتا ہے نا، اس پانی کو اگر تولا جائے تو اس پانی کا جتنا وزن بنتا ہے نا، اس وزن کے برابر پانی فورس سے اوپر کی طرف فلوٹنگ باڈی کو دھکیلتا ہے. اگر وہ فورس اس بحری جہاز کے وزن سے زیادہ ہے تو بحری جہاز تیرے گا، اگر وہ فورس جو ہے وہ اس سے کم ہے تو ڈوب جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں سوئی ڈوب جاتی ہے اور ہزاروں ٹن بحری جہاز جو ہے وہ تیرتا ہے، کیونکہ اس کا والیوم اتنا ہوتا ہے کہ وہ پانی اتنا ڈسپلیس کرتا ہے کہ اتنا ہی. اب سوئی کا تو والیوم بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے نا، والیوم کی نسبت اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے سوئی. اسی سوئی کو اگر آپ چپٹا کر کے ایک چھوٹی سی باریک سی پلیٹ بنا دیں سٹیل کی تو وہ تیر جائے گی، کیونکہ اس کا والیوم بڑھ جائے. تو یہ ہے ارشمیدس پرنسپل. تو یہ خدائی قوانین ہے جن کی وجہ سے یہ آپ کو بحری جہاز بھی سمندروں پہ چلتے نظر آ رہے ہیں. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں انس کے دو بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان، ہر اس کو فنا ہے، ہر اس نے ختم ہو جانا ہے جو اس زمین پہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کائنات کے اندر جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی، اور اس زمین کے اوپر جتنے لوگ آباد ہیں، چاہے وہ جتنی بھی اسپیشیز ہیں، ایک نہ ایک دن سب کو موت آنی ہے. اور باقی کس نے رہنا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان کرنے والی ہے، اکرام کرنے والی ہے. ویسے لفظی تو ترجمہ ہے تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ ہم تعویل کرتے ہیں کہ چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات. یہاں پر میں یعنی خصوصاً جو سلفی اہل حدیث علماء ہیں وہ عموماً قرآن پاک کی آیات کی جب کسی حوالے سے تعویل کی جاتی ہے تو وہ فوراً یعنی تحریف قرآن کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ الفاظ کو انہی الفاظ کے ساتھ لیں، اس کی تعویل نہ کریں.
اس موقع پر ان کو بھی تعویل کرنی پڑے. یہاں ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ تمہارے رب کا چہرہ رہے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جائے. تو قرآن حکیم میں تو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، باقی بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق، اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی کوئی تمثیل نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہاں پہ آپ اہل حدیث کا ترجمہ بھی اٹھائیں گے نا تو انہوں نے اس کی تعویل کی ہوگی کہ تمہارے رب کی ذات کو باقی رہے. تو ہم کہتے ہیں جناب آپ نے چہرے کو ذات کیوں بنا دیا؟ وہ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے، تعویل تو کرنی پڑے گی. جب دوسرے لوگ اس طرح کی آیات کی تعویل کرتے ہیں تو اس کو اسماء و صفات کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. مثلا مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وسع کرسیہ السماوات والارض کی تفسیر کرتے ہوئے تفہیم القرآن میں لکھا کہ یہاں کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اور عین ممکن ہے کہ کوئی فزیکل کرسی بھی ایگزسٹ کرتی ہو، جبکہ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ نہیں، آپ کو فزیکل کرسی ماننی ہوگی. اگر آپ یہ کرسی سے مراد اللہ کی بادشاہت لیتے ہیں تو یہ آپ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں تو لفظ کرسی کا ہے. یہاں پہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ چہرے کا لفظ ہے. اے گلاں مولویاں نو انجینئر صاحب ہی کر سکتے، تو انہوں نہیں سمجھ آتی کہ مولویوں نے کیڑی گیم پائی ہوئی. مولویوں نے جو کچھ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے نا، ان کی اس کھلواڑ کو صرف وہ بندہ پکڑ سکتا ہے جس کا کمپیریٹیو نالج ہو. اس لیے میں دیکھیں آیات جہاں جہاں آتی ہے نا، جس بندے نے ڈنڈی ماری ہے نا، تو میں پھر ڈنڈا میں بھی اٹھا لیتا ہوں علمی کہ بھئی ڈنڈی سو ٹپڑی، میرا ڈنڈا آئی نہیں. تو یہاں پہ انہوں نے بھی تعویل کی. اس طرح اور بھی جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ قصص میں آتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے رب کے چہرے کے، اور وہ سورہ قصص کی آخری آیات ہے. وہاں پہ آپ یعنی سعودی عرب کی جو تفسیر پڑھیں گے نا، صلاح الدین یوسف صاحب کی، باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تعویل کی کہ یہاں پہ چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. اچھا، اسی طریقے سے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. وہاں پہ اہل حدیث نے بھی ترجمہ کیا ہوا ہے بریکٹ میں اللہ کے عرش کا سایہ، حالانکہ وہاں تو لفظ ہے اللہ کا سایہ. وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کا تو سایہ نہیں ہے نا، اس سے مراد ہے اللہ نے جو سایہ کریٹ کیا ہے اہل جنت کے لیے، اور وہ اس کے عرش کا سایہ ہوگا. اتنی بڑی تعویل. تو یہاں پہ بھی قرآن حکیم میں جہاں کوئی تعویل کرتا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ کرتا ہے. اس کے اوپر جہمیہ کا فتویٰ لگا دینا یا مجسمہ کا فتویٰ لگا دینا حنفیوں کی طرف سے اور سلفیوں کی طرف سے فتویٰ لگا دینا جہمیہ کا، یہ یعنی علمی خیانت ہے. اور یہ وہ بحثیں ہیں جس کے اوپر یعنی پوری امت کے اوائل میں کتنے فرقے ہیں جو آپس میں یعنی لڑتے رہے ہیں اور کس لیول تک یعنی ان کے اندر اختلاف آیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے جن و انس کے 2 بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.